مجھے فائنلی اختیار ولی صاحب بتائیں کہ پھر اب قاسم اور سلمان اگر آتے ہیں نہیں آتے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن احتجاج تو ہونے جا رہا ہے، آپ اجازت دیں گے تو بھی ہوگا، آپ نہیں دیں گے تو پھر بھی احتجاج تو ہوگا. اب تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے پوری تیاری بھی کر لی ہے، اور اس کو اتنا بڑا ایک پلان بنا لیا ہے کہ اب پیچھے تو وہ ہٹ نہیں سکتے. بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں؟ یہ ہر باری کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ اگر وہ خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور وہ کو وینیو مانگ رہے ہیں، دے دے وینیو ان کو. فہد صاحب میں نے تو آپ کو پہلے اس سے بتا دیا، خوف شوف کوئی نہیں ہے. قاسم اور سلیمان آتے ہیں، میری اپنی طرف سے میں نے تو اناؤنس کر رکھا ہے، میری طرف سے ویلکم ہے. میں تو ان کو اپنی طرف سے کھانا بھی بھیج دیتا ہوں، میں کھانا بھی بھیجوں گا. بالکل ہم پہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ آ کر کسی ڈرٹی پالیٹکس کا جو 26 نومبر والا ایپیسوڈ ہے اس کی طرح کے کسی ایپیسوڈ کا وہ پارٹ نہیں بنیں گے. اس کے لیے وہ اپنا کندھا مہیا نہیں کریں گے. نہیں کریں، ضرور آئیں، بالکل ان کے والد سے وہ ملنا چاہتے ہیں ضرور جائیں، فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن کسی گندی سیاست کا وہ حصہ نہ بنے تو بہتر ہوگا. ہاں جہاں تک ان کی بات ہے تو میں پھر کہوں گا کہ فہد صاحب اگر آپ ضمانت اٹھاتے ہیں، آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کا پروٹیسٹ جو ہے تو اس میں آتے ساتھ یہ 10-15 رینجر اور پولیس والوں کو ماریں گے نہیں، یہ اپنے لوگوں کو، اپنے ہی ساتھیوں پر، کارکنوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے، تو ہماری طرف سے بالکل آپ لے لیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی ضمانت یہ نہیں دے سکتے تو یار ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. خوف کوئی نہیں ہے لیکن خدشات ہمارے ضرور ہیں، کیونکہ بغیر خون تو یہ خرابے کے، بغیر لاشوں کے تحریک انصاف کی مردہ سیاست میں اب دوبارہ جان ڈالنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں، وہ ناممکن ہو چکا ہے. اور اب ان کو خون نعیم چاہیے اور صاحب اس لاشیں پہ چاہیے. یہ کس طریقے سے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پرتشدد نہیں ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گارنٹی دے دیں ان کے تو مسئلہ کوئی نہیں. نہیں، گارنٹی میں نے آپ سے مانگی ہے. جو نہیں نون لیگ ہے نعیم نا صاحب جی، آپ بتائیں نا. جی جی فاض صاحب، جو نون لیگ ہے نا، پہلی بات انہوں نے تحریک انصاف کی بات کی ہے. نون لیگ جو ہے وہ اس وقت مردہ ہو چکی ہے، کیونکہ جو عوام ہے انہوں نے تو مسترد کر دیا ہے، اور اب صرف 9 مئی کا بیانیہ بنا کر یا انتشار کا بیانیہ بنا کر یا یہ جو ہے ملک دشمن ہے وہ بیانیہ بنا کر یہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی بقا اس کے اندر ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پولیٹیکل جماعت جو ہے جو جس کی عوام کے اندر مقبولیت ہے وہ اس کو حق دیا جائے، بلکہ انہوں نے اس کرسی کی خاطر جو ہے ہر حد تک جانا ہے، اور ہر وقت رٹ یہی لگائے رہتے ہیں. خواب میں میرا خیال میں سوتے ہوں گے اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 9 مئی کے کیسز کے اندر انصاف نہ مل جائے، اور اٹھ کے رٹ لگانا شروع ہو جاتے ہوں گے. تو یہ ان کا بیانیہ ہے جو صرف اور صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سارا دن ساری رات جو ہے وہ گاتے رہتے ہیں. ادروائز ہمارے تمام احتجاج جو ہیں وہ پرامن رہے، پرامن. میں خود ریلیاں نکالتا رہا ہوں، میں خود احتجاج میں شریک ہوتا ہوں. ایک بندے کے پاس بھی نہ بندوق ہوتی ہے، نہ کسی نے آج تک گولی چلائی ہے. کوئی ایک ایویڈنس ہی لے کر آئے. اسلام آباد ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے لائٹیں بند کر کے آپریشن ہمارے اوپر کیا ہے تو اس کی ریزن یہی ہے نا کہ گولی آپ نے چلائی ہے، اور دن کو ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے، اور ہم تمام ایویڈنس لے کر کورٹ میں بھی جا چکے ہیں، یہاں بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یعنی مجھے ایک بندہ دکھا دیں نون لیگ کا جو ہمارے کسی کارکن کی طرف سے مارا گیا ہو، کوئی اس کی ایویڈنس لے کر، اللہ نہ چلے کرے ہمارے کوئی پاس ہو. وقت ختم ہو گیا. لیکن ہمارے کارکن 9 مئی کو بھی وقت شہید ختم کیے ہو گیا. گئے، 26 نومبر کو بھی ٹھیک. کیے گئے، اور یہ میں لاشیں تینوں حساب مانگیں ٹھیک گی اور آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. میں تینوں مہمانوں کو تھینک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج ہمیں جو گفتگو آپ نے سنی